بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں تحصیل لیاقت پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں رفیع اللہ خان چانڈیو صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں جسٹس لا فورم کے۔ آج ہم لیاقت پور کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے حوالے سے بات کریں گے، اور بار میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، بار کے بیس سے کیا مسائل ہیں، یہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر۔ ٹھیک، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ سر، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول ٹنڈا محمد ناصر حاصل کی۔ LLB میں نے لا جو میں نے کیا ہے وہ میں نے گیلانی لا کالج بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے کیا۔ 2018 میں نے کلیئر کیا۔ 2019 میں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا۔ ٹھیک، وکیل بننے کا شوق آپ کو تھا یا آپ کے گھر والوں نے کہا کہ آپ کو وکیل بننا ہے؟ کچھ اپنا شوق بھی تھا، کچھ والدین کا بھی، ان کی بھی خواہش تھی کہ بھی ہم اپلا کر لیں، تو اس سلسلے میں پھر میں وکالت میں آیا۔ ٹھیک، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھے وکیل کی جو خصوصیات ہیں، بنیادی طور پر تو اسے ایک بااخلاق ہونا چاہیے، لا نوئنگ ہونا چاہیے، اور اسے اپنے کلائنٹ سے اس کو جو ہے نا اس کے مسائل کو سمجھنے کی اس میں وہ پاور ہونی چاہیے، تب جا کر وہ ایک اچھا وکیل بن سکتا ہے۔ وکیل ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اصل میں جو بنیادی مسائل کا جو حل ہے وہ عدالتوں میں وکلا ہی اس میں رول پلے کر رہے ہیں۔ جہاں پر ستائے ہوئے لوگ آتے ہیں، لوگوں کے، ذمہ داروں کے، پولیس والوں کے، تو جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو الحمدللہ ہم انہیں احسن طریقے سے ان کے قانونی امداد فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیاقت پور کو ضلع کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، لیاقت پور کو ضلع بننا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وقت کی اہم ضرورت ہے آبادی کے لحاظ سے بھی کہ ہمیں لیاقت پور کو جو ہے وہ ضلع بننا چاہیے۔ اس سے رحیم یار جو ہے یہاں سے کافی دور ہے، ضلع رحیم یار خان جو ہے، تو اگر لیاقت پور ضلع بن جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ان کی دہلیز تک ہی ان کے وہ حل ہوں گے۔ اب بار کے جو وکلا برادری ہے لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے لیے کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ جی الحمدللہ، یہاں کے ہمارے جو وکلا حضرات ہیں وہ باشعور ہیں، اور ان کو جو اپنا حق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حق ہے ہمارا، تو یہاں پر ہمارے دوست بھی گاہے بگاہے اس میں آواز بلند کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، ہماری یہ ایفرٹس جو ہیں فروٹفل ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا، لیاقت پور کے سیاستدان لیاقت پور کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ لیاقت پور کے سیاستدان بس کر ہی رہے ہیں، اور امید ہے کہ اگر وہ اچھے طریقے سے، سنسیئر طریقے سے اگر وہ لیاقت پور کو ڈیولپمنٹ میں اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر بار کی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو بار کی سیاست لیاقت پور میں کیسی ہے؟ الحمدللہ یہاں پر تمام دوست بہترین ہیں، تمام دوست اپنے حق رائے دہی کو استعمال کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ بنتا ہے تو وہ دوستوں کی فلاح کے لیے الحمدللہ ضرور کام کرتا ہے۔ وہ یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ یہ اس نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، اس نے نہیں کیا، یہ بات یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر سب بھائی چارے سے ہی رہتے ہیں۔ لیاقت پور بار کے کیا مسائل ہیں جو آپ دیکھتے ہیں ان کو حل ہونا چاہیے؟ لیاقت پور بار میں یہاں پر تو ایک لائبریری جو ہے ہماری وہ بہت چھوٹی سی ہے، لائبریری جو ہے
اس کی جو بلڈنگ ہے وہ اور ہونے چاہیے. یہاں پر نئے وکلا جو ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا جو مین ایشو ہے وہ چیمبرز کا ہے. یہاں پر چیمبر لیس بہت سارے دوست ہیں سر، میں بھی 50% سے بھی زیادہ یہاں پر چیمبر لیس دوست ہیں. پاکستان کی عدالتوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے کیسز کا ریشو ہے اس حساب سے یہاں پر کورٹس نہیں ہیں، ججز نہیں ہیں یہاں پر. اسی وجہ سے وہ جو مسائل ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں. آنے والے الیکشن میں کیا آپ الیکشن لڑیں گے؟ جی انشاءاللہ اگر دوستوں نے موقع دیا، دوستوں کی خواہش ہے تو انشاءاللہ ضرور الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اگر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو کیا لگتا ہے آپ ایز اے قانون دان بلدیاتی الیکشن ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہو. جو حالات جس نہج پر جا رہے ہیں تو آئی تھنک ناٹ پاسبل. اسلامیہ یونیورسٹی کا کیمپس لیاقت پور میں پیش رفت ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیمپس بن جائے گا؟ اگر جس حساب سے انہوں نے IUB نے اناؤنس کیا ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ بن جائے، تاکہ یہاں سے تقریباً کوئی 120 کلومیٹر یہاں سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں، طلباء وہاں پر ان کو پریشانی کا مسائل، بہت سارے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی بچ جائے گا. اور امید کافی ہے کہ اگر انہوں نے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے یا اس نے IUB نے اناؤنس کیا ہے تو بننا چاہیے. لیاقت پور شہر کے کیا مسائل ہیں؟ لیاقت پور شہر کے یہاں پر سیوریج کے کچھ کافی سارے ایشوز ہیں، یہاں پر صفائی ستھرائی کا بھی ایشوز ہے، تو بس یہی ایشوز ہیں زیادہ تر. ادب کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ادب سے کتنا شوق ہے؟ ادب سے بس اتنا خاص تو نہیں ہے، تو بس تھوڑا بہت تھا پہلے. کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ دونوں ہی ہم کرتے ہیں، سیول بھی اور کرمنل بھی. ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ ٹورزم کا بہت شوق ہے مجھے. کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں پاکستان کے؟ ہسٹوریکل پلیس جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، جیسے قلعہ ڈراور ہو گیا اور فورٹ منٹو وغیرہ ہو گیا، دوسرے جو بھی منجو دوڑو ہو گیا. اسی حساب سے جتنے بھی یہ جگہ ہیں یہاں پر جا کے پتہ لگتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. جیپ ریلی جو ہوتی ہے ڈیزرٹ ایریا میں، اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ جیپ ریلی کی اچھا یہ ایک اسٹیپ ہے. وہ جو دوست بھی وہاں جاتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس سے بس لوگوں کو انٹرٹین ہو جاتا ہے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی انسان کو مخلص ہونا چاہیے، اپنے پیشے سے مخلص ہونا چاہیے، اپنے رشتے سے مخلص ہونا چاہیے. اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک انسان کو ثابت قدم رکھے، اللہ پاک انسان کو نماز کی بھی توفیق دے، کیونکہ کامیابی ہماری نماز میں ہی ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، اور پہلے نمبر پہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم پوری امت مسلمہ کے وہ جو آئیڈیل پرسن ہے. سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ وکلا برادری کو میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ہمارا جو پروفیشن ہے یہ محنت طلب پیشہ ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر کیس آ گیا تو بس اسے بس پیج کے حساب سے ہم نے اسے حل کرنا ہے. اس میں ہمیں اسٹڈی کرنی ہوتی ہے اور ڈیپلی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. وداؤٹ اسٹڈی ہم کوئی بھی کیس اس حساب سے ہینڈل نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے ہوں گے. میں اپنے تمام جونیئرز دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے کتابوں کے ساتھ وہ ٹچ رہیں. کتاب کیونکہ علم ہی انسان کو کہیں پر پہنچاتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ سے بات کرنے. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.